شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی اسلام میں بہت عظیم حیثیت ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ رجب کو فرمایا کہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی انعامات عطا فرماتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام تقسیم فرماتے ہیں اور امت کو وہ انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ شعبان شعابن سے مشتق ہے، اور شعابن کے معنی آتے ہیں گھاٹی کے، کیونکہ گھاٹی جو ہے وہ پہاڑوں کی گزرگاہ ہوتی ہے، لوگوں کی آمد و رفت کا وہ راستہ ہوتی ہے۔ تو شعبان کو بھی شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں عمومی طور پر اس ماہ مبارک میں عطا ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتے تھے کہ امت کے اندر بھی شوق اور جذبہ پیدا ہو، اور وہ رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری جو ہے وہ اسی مہینے سے شروع کر دیں۔ غنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ شعبان میں 5 حروف ہیں: شین، عین، با، الف اور نون۔ شین سے اشارہ شرف کی طرف ہے، عین سے اشارہ علو اور بلندی کی طرف ہے، اور با سے اشارہ بر یعنی نیکی کی طرف ہے، اور الف سے اشارہ الفت کی طرف، اور نون سے اشارہ نور کی طرف ہے۔ گویا کہ جو لوگ اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت و ریاضت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت و شرف بھی عطا فرمائے گا، ان کو نیکیاں بھی عطا ہوں گی، ان کو نور بھی عطا ہوگا، اور ان کے اندر الفت و محبت کا مادہ بھی پیدا ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر ایک رات یعنی 15ویں شب ایسی ہے کہ جس میں اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس میں بھی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم ایسے قیمتی مواقع کو بھول نہ جانا، بلکہ ان قیمتی مواقع کی اہمیت سمجھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا، کیونکہ اس رات میں اللہ رب العزت ملک الموت کو یہ لکھوا دیتا ہے کہ اس شعبان سے اگلے شعبان تک کس کو زندہ رہنا ہے اور کس کی موت واقع ہونا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ سب لکھا جاتا ہے۔ انسان چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، دنیاوی ترقی کے مدارج کو طے کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ اس کا نام موت کے رجسٹر میں تحریر ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہمیں یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی ہم لوگ قدر نہیں کرتے، اور جب 15ویں شب آتی ہے تو اس میں ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہوٹلوں پر بیٹھ کر دنیاوی مشاغل میں مصروف ہوتا ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے نوجوانوں کا کہ جو موٹر سائیکلوں سے گلی اور کوچوں کی دوڑ لگاتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں پڑھنے کا۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جو ہماری فرض نمازیں چھوٹی ہیں ہم ان کو قضا کریں تاکہ ہمارے فرائض پورے ہو جائیں، اس کے بعد ہم نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پیارے آقا علیہ السلام کی محبت اور ان کے عشق میں جو ہے وہ شب بیداری کرتے ہیں۔ تو دیکھو بھائی، شاعر کہتا ہے کہ لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تمہارے اندر محبت ہوتی تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرتے، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں عطا کر رہا ہوں، دو چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تم بھٹکو گے نہیں، اور وہ ہے قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ۔ ایک طبقہ ہم میں ایسا بھی ہے کہ جو عبادت و ریاضت کی طرف بالکل مائل نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ ہم جب مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ تو بھائی، بغیر کاوش اور بغیر محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم تو فلاں بزرگ سے نسبت رکھتے ہیں، فلاں بزرگ کی ہم اولاد ہیں، انہوں نے بہت عبادت و ریاضت کر لی، ہم نہیں بھی کریں گے تب ہمارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اذا الغصن لم يثمر وان كان شعبة من المثمرات اعتده الناس في الحطب، جب کوئی پھلدار درخت کی شاخ پھل دینا بند کر دے تو پھر لوگ اس شاخ کو کاٹ کر اس کو ایندھن بناتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایندھن نہ بنیں بلکہ کام کے انسان بنیں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔